بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان اور قرآن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے۔ اسی رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن حکیم کو نازل فرمایا۔ قرآن حکیم کی نزول کی ابتدا رمضان میں ہوئی، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور یہ جو قرآن ہے صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے بلکہ کل انسانیت کی کتاب ہے۔ ھدی للناس ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ اس میں قیامت تک آنے والے انسانوں کی تعمیر، ترقی، تہذیب اور شائستگی کا راز مضمر ہے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے، اسی طرح قرآن حکیم کو سمجھنا، اس کے مطابق عمل کرنا اور اس قرآن کے مطابق اپنے سماج اور سوسائٹی کو تشکیل دینے کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی فرض ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ، اور اگر قرآن میں اگر آپ غور کریں تو یہ بات اگر کہی جائے تو یہ بات سچی ہے، اس میں مبالغہ نہیں ہے کہ سب سے بڑا گناہ وہ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ فرقان کی آیت نمبر 30 ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے خلاف شکایت کریں گے کہ جن لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آیت سنیے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ قیامت کے دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور یہ شکوہ کریں گے کہ اے اللہ، میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ ذرا سوچئے تو صحیح، کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے یہ شکایت کریں گے، یہ شکوہ کریں گے کہ میری امت نے روزے نہیں رکھے تھے، میری امت نے نمازیں نہیں پڑھی تھیں، میری امت نے حج نہیں کیا تھا، زکوٰۃ نہیں دی تھی، لیکن یہ شکایت کی جا رہی ہے کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ کل انسانیت کے مسائل کا حل اسی میں ہے کہ وہ خدا کے اتارے ہوئے قانون یعنی قرآن کی طرف رجوع کرے۔ آج بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشروں میں، خصوصاً مسلمانوں کے معاشرے میں، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی جا رہی۔ تلاوت کی حد تک اکتفا کیا جاتا ہے لیکن اس کو سمجھنے کے لیے کوئی کوشش و کاوش نہیں ہو رہی ہے۔ سچ پوچھئے تو قرآن حکیم کی جو پہلی آیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ذرا ہم سوچیں، اس پہ فکر مند ہوں کہ اس کے جو 4 لفظ ہیں، لفظ حمد ہے، لفظ رب ہے، لفظ اللہ ہے، لفظ عالمین ہے، کیا ہم ان الفاظ کے وہ معنی، وہ مطالب، وہ مفاہیم ہم سمجھتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھائے؟ تو اس لیے یاد رکھیے، قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش نہ کرنا یہ گناہ ہے، یہ جرم عظیم ہے، اور اس جرم عظیم کی شدت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ایسے مجرمین کے خلاف از خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم رب کے حضور شکایت اور شکوہ کریں گے۔ اور عزیز بزرگوں اور دوستوں، پوری دنیا کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امت مسلمہ کی تمام تر محرومیوں کی اساس اور بنیاد یہ ہے کہ امت مسلمہ نے قرآن حکیم کو چھوڑ دیا ہے۔ تو آئیے اس عظیم الشان ماہ کے اندر ہم یہ عزم مصمم کرتے ہیں کہ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش و کاوش کریں گے۔ آپ یقین جانیے کہ وہ الفاظ جو اللہ کے اندر سے نکلے ہیں، جب ہم ان میں غور و خوض کریں گے، تدبر کریں گے تو ہمارے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اور ہماری اندرونی تبدیلی وہ خارج کی تبدیلی کا باعث بنے گی۔